دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب ما جاء فی صفت الصلاۃ، اس باب میں نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 271، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو آپ نے جواب میں وعلیک السلام فرمایا اور کہا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع فصلى ثم جاء فسلم، وہ شخص واپس گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، تو آپ نے پھر فرمایا وعليك السلام، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول اللہ، تو اس شخص نے تیسری مرتبہ میں یا اس کے بعد کہا مجھے سکھائیے اے اللہ کے رسول، یعنی میں ایسی ہی نماز پڑھ سکتا ہوں، اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، اس سے اچھی کیسے پڑھیں گے، وہ آپ مجھے سکھائیے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاسبغ الوضوء، تو مکمل طریقے سے اچھی طریقے سے وضو کرو، ثم استقبل القبلة، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، تکبیر کہو، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، اور پھر جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، ثم رکع حتی تطمئن راکعا، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر سجدے سے اٹھو، حتی تطمئن جالسا، اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان کے ساتھ دوبارہ سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب سجدے سے اٹھو تو پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ پھر یعنی کہ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، مطلب دوسرے سجدے کے بعد میں پہلی جگہ میں بیٹھنا نہیں ہے۔ ثم افعل ذلك فی صلاتک کلیہ، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح سے کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 272، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة، نماز شروع کرتے تھے، بالتکبیر، تکبیر کے ذریعے، والقراءۃ، بالحمد للہ رب العالمین، اور قراءت شروع کرتے تھے الحمد شریف سے، وکان اذا رکع، اور جب آپ رکوع کرتے، لم یشخص رأسہ، تو اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے، ولم یصوبہ، اور نہ ہی اس کو جھکاتے تھے، ولیکن بین ذالک، لیکن اس کے درمیان میں رکھتے تھے، وکان اذا رفع، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے، وکان اذا رفع رأسہ من رکوع، اور جب آپ رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تھے، لم یسجد حتی یستوی قائما، تو آپ اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے، لم یسجد، آپ سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ آپ ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، وکان اذا رفع رأسہ من السجدۃ، اور اسی طریقے سے جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے اپنا، لم یسجد، تو آپ سجدہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے، حتی یستوی جالسا، جب تک کہ مکمل طریقے سے بیٹھ نہ جائیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں تو اطمینان سے اچھی طریقے سے بیٹھنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ،
وكان يقول في كل ركعتين، اور آپ ہر دو رکعت میں کہتے تھے التحیات، یعنی آپ ہر دو رکعت پر التحیات پڑھا کرتے تھے. وكان يفترش رجله اليسرى، اور آپ اپنے بائیں پیر کو، رجله اليسرى بایاں پیر، تو آپ اپنے بائیں پیر کو یفترش بچھاتے تھے. وینصب رجله اليمنى، اور اپنے دائیں پیر کو، رجله اليمنى، یمنا مانے دایاں، تو اپنے دائیں پیر کو ینصب کھڑا کر لیتے تھے. وکان ینہا عن عقبۃ الشیطانی، اور آپ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع کرتے تھے. وینہا ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبع، اور درندوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے آپ منع کرتے تھے. وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور آپ لفظ سلام سے اپنی نماز ختم کرتے تھے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 273، عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت رفاعة بن رافع الزرقی سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں جاء رجل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس في المسجد، کہ ایک شخص آیا، جاء رجل، ایک شخص آیا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فصلی قریبا منہ، تو اس نے آپ کے قریب نماز پڑھی. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال له، تو آپ نے اس سے فرمایا اعد صلاتک، اپنی نماز دوبارہ پڑھو. فانک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. فقال، تو شخص نے کہا یا رسول اللہ علمنی، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے، یعنی میں کیف اصنع، کہ میں کیسے کروں، یعنی میں تو اتنی مجھ سے ایسی نماز پڑھنی آتی ہے، اس سے اچھی پڑھنی نہیں آتی ہے، باقی آپ سکھا دیجیے تو ویسے پڑھ لوں گا میں. قال، آپ نے فرمایا اذا استقبلت القبلۃ، جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، تو تکبیر کہو. ثم اقرأ بأم القرآن، پھر ام قرآن یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے. ثم اقرأ بما شئت، پھر پڑھو جو چاہو، یعنی قرآن پاک میں جہاں سے تمہیں یاد ہو وہاں سے پڑھو. فإذا ركعت، اور جب رکوع کرو، فجعل راحتیک علی رکبتیک، تو فجعل، تو بنا دو، راحتیک، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو. راحت یہاں پہ ہتھیلی کے معنی میں مراد ہاتھ ہے، ہاتھ کے پنجے ہیں، تو اپنے دونوں پنجوں سے علی رکبتیک، اپنے گھٹنوں پر، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لو. ومدد ظہرک، اور اپنی پیٹھ کو پھیلا دو. ومکن لرکوعک، اور اچھی طریقے سے رکوع کرو. فاذا رفعت رأسک، اور جب اپنا سر اٹھاؤ. فاقم صلبک، تو اپنی پیٹھ سیدھی کرو. حتی ترجع العظام الی مفاصلها، یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں پر واپس آ جائیں. فَإِذَا سَجَدْتَ، اور جب تم سجدہ کرو. فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، تو اطمینان سے سجدہ کرو. فَإِذَا رَفَعْتَ، اور جب اٹھاؤ رأسک، اپنا سر، اور جب اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے. فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، تو اپنی بائیں ران پر بیٹھو. ثُمَّ اصْنَعْ، پھر اسی طرح کرو. ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تو پھر اسی طرح اپنی ہر رکعت میں کرو، یعنی اسی طریقے سے مکمل نماز آخر تک آپ کو پڑھنی ہے. باب ما جاء في رفع اليدين عند تکبیرۃ الافتتاح، اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نماز شروع کرنے کے لیے، اس وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے. حدیث نمبر 274، عن وائل بن حجر انه ابتر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا إبهاميه أذنيه ثم كبر. رواه أبو داود. حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان آپ کے ہاتھ آ گئے اور آپ کے دونوں انگوٹھے جو تھے وہ
کانوں کے مقابل میں آ گئے، پھر آپ نے تکبیر کہی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 275، باب ما جاء فی وضع الیمنى علی الیسرى۔ اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے نماز میں۔ عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے نماز میں، یعنی کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ قال ابو حازم لا اعلمه الا ان ينمي ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں مگر یہ کہ وہ اس چیز کو منسوب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حدیث نمبر 274، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال مر بي النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن واضع يدي اليسرى على اليمنى فاخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى وابن ماجه والنسائي۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس حال میں کہ میں اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے میرا دائیں ہاتھ پکڑا اور اس کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا چاہیے نماز میں۔